لا شریک لا، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں۔ ایک دفعہ میرے مدنی گزرے تو بلال پہ عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر اللہ، تمہیں تو مفت میں اسلام ملا ہے نا جی، باپ مسلمان تھا، ماں مسلمان تھی، پٹواری نے بھی مسلم کھاتے میں نام لکھا ہوا ہے، ڈنڈی کارڈ بھی تمہارا مسلم کا بنا ہوا ہے، تمہیں اسلام کی کیا قدر ہے؟ تم نے کون سا اسلام کے لیے خون بہایا ہے؟ اسلام کے نام پہ تم نے کچھ فائدہ ہی اٹھایا ہے، کوئی نقصان تو نہیں اٹھایا۔ یہ تو ان کا کمال ہے نا جنہیں مار کھا کے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ حضور جب گزرے تو حضور کے آنسو مبارک نکل آئے۔ حضرت بلال نے کہا احد احد احد، حضور نے فرمایا بلال احد ینجی کا، صلی اللہ علیہ وسلم، اور بلال وہی تمہیں چھڑائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب دیکھیں یہ ایمان ہے، بلال تڑپ رہا۔ امیہ نے ظالم نوکر رکھے ہوئے تھے جو کھجوروں کے بڑے بڑے کانٹے لے کے چپ ہوتے تھے اور کہتے تھے اترک اسم احد، یہ احد کہنا چھوڑ دو۔ بلال کہتا تھا جو مرضی آئے کر دو۔ بے ہوشی میں آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بوڑھی ماں سرانے بیٹھی ہوئی، ماں ہے نا آخر، تمہیں ماؤں کا کیا پتا ہے، تم بیویوں کے جوتے اٹھانے والے ہو، تم نے ماں باپ کی قدر چھوڑی، اللہ نے تمہیں ذلیل کر دیا کہ عورتوں کے جوتے اٹھا کے پھرو۔ بلال کو ہوش آیا تو اماں نے کہا بلال میں بھی بیٹا مسلمان ہو چکی ہوں، میں نے بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن جان بچانے کے لیے تم وقتی طور پہ انکار کر دو تاکہ ان ظالموں سے کچھ تو جان چھوٹے۔ تو حضرت بلال ہنس پڑے۔ اماں نے کہا شاید میرا بیٹا پاگل ہو گیا مال پڑنے سے، ورنہ یہ ہنسنے کا مقام ہے۔ تو والدہ نے پوچھا بلال کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اماں آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ قریش ہار گئے اور بلال جیت گیا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا اگر ان میں طاقت ہوتی تو میری ماں کو سفارشی لے جاتے، ان کی قوت جواب دے گئی ہے، اس لیے میں خوش ہو رہا ہوں۔ اور سب سے اعلیٰ مقام جنت میں کس کا ہوگا؟ حضرت محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ پڑھنا، درود شریف نہ پڑھنا، تم نے میلاد منانا ہے، درود پڑھ کے کیا کرو گے؟ بس جھنڈیاں لگا دو گے، بتیاں جلا دو گے، بس کافی ہے وہی۔ اس کا پتہ نہیں ثواب تمہیں حضور دیں گے یا خدا دیں گے۔ سب سے اعلیٰ مقام جو جنت میں ہے وہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا ہے۔ اور بی بی آسیہ کی دعا کیسے قبول ہوئی؟ وہ قیامت میں بیوی بنے گی محمد مصطفیٰ کی، تو حضور کے گھر میں آئے گی نا۔ جب حضور کے گھر میں آ گئی تو سب سے اعلیٰ مقام اللہ کے ہاں جو ہے اس کو مل گیا۔ اسی لیے بی بی فاطمہ الزہرا اور بی بی عائشہ رضی اللہ عنہم ماں بیٹی کے بعد اندر بات ہو گئی تو بی بی عائشہ نے کہا کہ بی بی فاطمہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ بی بی فاطمہ نے کہا بی بی عائشہ میری ماں ہو تم، لیکن میں تم سے افضل ہوں، چونکہ تم بنت صدیق ہو، زیادہ سے زیادہ ابو بکر کی بیٹی، اور میں تو بنت محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عائشہ بھی تو عائشہ تھی نا، اسی لیے تو نہیں کہا حضور نے کہ آدھا دین عائشہ سے سیکھ لو۔ بی بی عائشہ نے کہا بی بی فاطمہ دنیا کی باتیں نہ کرو، آخرت بھی کرو، جب قیامت کا دن ہوگا تم علی کا ہاتھ پکڑ کے جاؤ گی، میں نبی کا ہاتھ پکڑ کے ان کے گھر میں جاؤں گا۔
اب بتاؤ افضل کون ہے؟ بی بی فاطمہ ہنس پڑی، انہوں نے کہا اماں جان آپ کسی کو بات کرنے کا موقع نہیں دیتی۔ تو بہرحال اللہ نے ان کی دعا بھی سن لی اور بلال کی دعا بھی سن لی کہ حضور جب آئے تو آپ نے ابو بکر کو بلایا، اور فرمایا صدیق بلال پہ بڑا ظلم ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بس صدیق تو اشارے سمجھنے والا عاشق تھا، وہ سمجھ گیا۔ فوراً آیا امیہ کے پاس کہ بھی بلال کو بیچو گے؟ اس نے کہا تمہارے پاس فلاں غلام جو ہے نا عیسائی نصرانی، وہ تمہارے دین پر بھی نہیں ہے، اگر وہ غلام اور 40 اوقیہ سونا مجھے بلال کے بدلے میں دو پھر میں چھوڑوں گا۔ اور کہا لے لو۔ حضرت صدیق نے بلال کو آزاد کرایا۔ دعا بلال سبحان اللہ رضی اللہ عنہ جب آزاد ہو کے آئے تو پتہ بلال نے کیا پوچھا؟ انہوں نے کہا ابو بکر تم نے مجھے اپنے لیے خریدا ہے یا اللہ کے لیے؟ اگر اپنے لیے خریدا ہے تو میں تمہارا غلام ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے تمہیں اللہ کے لیے خریدا ہے، میری طرف سے آزاد ہو۔ انہوں نے کہا پھر مجھے اسی کی غلامی میں پہنچا دو جس کے کہنے پہ تم نے مجھے چھڑایا۔ رضی اللہ عنہ۔ دعا کیا کرو اللہ ہمیں صحابہ کی محبت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بات کی ہے، انہوں نے کہا قرآن میں صرف 3 جماعتوں کا ذکر ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ انہوں نے کہا ایک قسم مہاجرین کی ہے وہ ہم نہیں بن سکتے، دوسری قسم انصار مدینہ کی ہے وہ بھی ہم نہیں بن سکتے، اب تیسری قسم ایک ہے کہ والذین اتبعوہم بإحسان، جو خالص ایمان کے ساتھ ان صحابہ کی اتباع کرے گا اس پر بھی اللہ راضی ہو جائیں گے۔ انہوں نے فرمایا خیال رکھو اگر اس قسم سے بھی نکل گئے تو پھر ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ فرماتے ہیں سبحان اللہ رب العرش عما یصفون عما یقولون ان له ولدا، اللہ کی ذات پاک ہے ان ظالموں سے یہ جو جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، او شریکن یہ اللہ کے شریک ہیں۔ سبحانہ وتعالی وتقدس وتنزہ، اللہ کی ذات بلند ہے اور پاک ہے ان چیزوں سے جس کا یہ افتراء کرتے ہیں، وَيَعْفَقُونَ جو جھوٹ کرتے ہیں عُلُوًّا کبیرا، اور فرمایا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس کی شان تو ایسی ہے کہ وہ جو چاہے کرے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ والحاکم الذی لا معقب لحکمہ، وہ ایسا حاکم ہے جس کے حکم کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ ولا یعترض علیہ احد لعظمتہ وجلالہ وکبریائہ وعلمہ وحکمتہ وعدلہ ولطفہ، اور نہ کوئی اللہ کے فیصلوں پہ اللہ کی عظمت، اس کا جلال، اس کی کبریائی، اس کے علم اور حکمت، عدل اور لطف کر کے اعتراض کر سکتا ہے۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، باقی سب مخلوق سے سوال ہوگا۔ اے وَهُوَ سَائِلٌ خَلْقَهُ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ سب سے پوچھیں گے کہ تم نے کیا عمل کیا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی مجھے تیرے رب کی قسم ہے ہم ان سب سے پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا عمل کیا ہے۔ وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَهُوَ يَجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ لا شریک لا، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں۔